السلام علیکم. اپنے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عثمان. سارا دن اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ آپ ٹک کر بیٹھ کر کہیں پر بھی جو ہے وہ کسی چیز پہ تبصرہ کر سکے. تو بہت آسان ہوتا ہے کہ جس وقت آپ گھر سے باہر نکلیں اور آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہماری زندگی بھی کیا ہے. ہم سارا دن محنت کرتے ہیں, پھر اس کے بعد بہت تھوڑے سے پیسے کماتے ہیں اور ان پیسوں میں سے بھی ہم صرف ٹیکس ادا کر دیتے ہیں. اور ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں, ہمارے ان ٹیکسز سے اپنے لیے بہت ساری چیزیں خرید لیتے ہیں. میں مان ہی نہیں سکتی ہوں کہ جو ان کے اپنے ذاتی پیسے ہوتے ہیں ان سے یہ اتنی اچھے طریقے سے جو ہے وہ عیاشی کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ کبھی جو ہے وہ مراد جو ہیں وہ ان کی نہیں ختم ہوتی, کبھی جو جتنے بھی وزراء وغیرہ ہیں ان کی تنخواہیں, ان کے لیے جو پروٹوکولز ہیں وہ نہیں ختم ہوتے. اور ابھی اگر دیکھا جائے تو جس طرح ہماری جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس وقت ایک دورے پہ گئی ہیں, اور دورے پر جانے کے لیے انہوں نے جو اتنا مہنگا جہاز, جس کے لیے عظمیٰ بخاری صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ یہ جہاز جو ہے یہ ایئر لائن کے لیے جو ہے وہ خریدا گیا ہے, تو وہ ایئر لائن کے لیے جہاز, ایئر لائن تو ابھی تک بنی ہی نہیں ہے اور ایئر لائن بنی نہیں اور اس کے لیے جہاز ابھی تک خریدا نہیں گیا, اس کا ابھی تک کوئی ورکنگ جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے. اور پھر اس جہاز کے اندر ہم سنتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ جہاز غائب ہو گیا یکدم, وہ کہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کہاں گیا. اس میں کوئی پراپر میٹنگ ہوئی ہے اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کسی اور ملک میں کھڑا ہوا ہے. تو ہمارے جو عمرہ ہیں, ہمارے جو وزراء ہیں, ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے بچے جو ہیں وہ اس کے اندر جا کر ہنی مون کے لیے یا شاپنگ کے لیے گھومتے پھرتے ہیں. اور ابھی جو ہے یہ جہاز جو ہے یہ پھر ایک سرکاری دورے پہ چلا گیا ہے. سو فائنلی اب بات کر رہے تھے ہم لوگ یہ کہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ دورے پہ گئی ہوئی ہیں اور ان کی ایک پوسٹ جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے, جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں, جو ان کے پاس ہینڈ بیگ ہے, جو ان کے پاس گھڑی ہے, اس کی پرائس کیا ہے. تو وہ میں آپ کو تھوڑا بہت بتاتی چلتی ہوں. پوسٹ بھی آپ میری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 3.5 کروڑ کی انہوں نے اس وقت جو ہے وہ گھڑی پہنی ہوئی ہے, جبکہ 30 لاکھ کا بیگ ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ 30 لاکھ کا نہیں, یہ اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے اور یہ ایکسکلوسیو ہوتا ہے, یہ ہر ایک کو نہیں ملتا. جبکہ 50 لاکھ کا انہوں نے بریسلیٹ پہنا ہوا ہے, اس کے علاوہ 3.5 لاکھ کے جوتے ہیں, اور پھر وہ 12 ارب کے جہاز پہ جو ہے وہ سوار ہو کے گئی ہیں. تو اس کے اوپر بہت شدید تنقید بھی ہو رہی ہے اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہ کہہ رہی ہے کہ جی ٹیکس ہم دیتے ہیں, ہم مشکلوں سے زندگی گزارتے ہیں. اس 1 سے 2 مہینے کے درمیان میں بار بار پیٹرول جو ہے وہ اتنا مہنگا ہوا, جس کے بعد عوام کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے حکمران ہیں وہ جب اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں, اصولاً تو ان کو کفایت شعاری کی طرف جانا چاہیے, اور اتنے پیسے کہاں سے وہ لوگ خرچ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر اتنے پیسے اگر وہ نہیں بھی عوام کے خرچ کر رہے ہیں تو ان کو عوام کو ایک چیز دکھانی چاہیے کہ بھائی یہ اتنا زیادہ ہمیں چیزوں کو نہیں خرچ کرنا چاہیے. آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں. تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہ بھی کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جی آپ یہ کہتی ہیں کہ میں تنخواہ نہیں لیتی تو, لیکن آپ یہ اتنی مہنگی چیزیں جو ہے وہ کہاں سے خرید رہی ہیں. اس کے اوپر ایک شدید جو ہے وہ تنقید جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کو ایک اور خبر سننے کو مل رہی ہوگی کہ جو 28ویں ترمیم ہے اس کے اندر ایک مزید جو ہے وہ چیز شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ ہے ووٹ کی شرط. ابھی تک 18 سال تک کے لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں, لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ جو 18 سال تک کا جو بچہ ہے وہ بیسیکلی بچہ ہے, تو وہ جو ہے وہ اتنی سوچ سمجھ نہیں رکھتا, تو کیونکہ وہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈال دینا ہے, تو اس لیے جو ہے یہ ووٹ کی جو ایج ہے اس کو بدل دیا جائے. تو 25 سال اس کو کیا جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ نے اپنے ایک پروگرام میں یہ انکشاف بھی کیا ہے. اس کے اوپر اقرار الحسن نے بھی بہت شدید تنقید کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو گرانے کے چکر میں آپ اتنے پاگل نہ ہوئے جائیں کہ آپ جو ہے وہ عوام سے ان کا ایک رائٹ جو ہے وہ چھینے. پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے وہ 18 کو بھی بلکہ 17 یا اس سے بھی کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تاکہ نوجوان جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ انوالو ہو سکے ملک کی ترقی میں, پالیٹکس میں. لیکن یہ واحد ہمارا ملک ہے جہاں پر عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جب CSS کے ایگزام میں بیٹھتی ہے تو 21 سال عمر ہے. جب وہ کسی بھی پوسٹ پہ آنے لگتی ہے, جیسے سول جج کی پوسٹ پہ, تو وہ 21 سال 22 سال اس طرح کی عمر ہوتی ہے. اور بھی مختلف شعبے ہیں جن کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ شناختی کارڈ بننا ہے, ہمارا لائسنس بننا ہے 18, لیکن جہاں پہ ووٹ کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں تم بچے ہو.
तुम नहीं दे सकते वोट, क्योंकि तुम्हारी तो पास इतनी समझ और अकल ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ये लगता है कि इस तरीके से शायद वो अपने मनपसंद हुक्मरान जो है वो ला सकते हैं, और लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यकीन करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने पसंद के हुक्मरानों को लाने की कोशिश में उम्र को 25 साल भी कर देंगे ना, तो 25 से 45 वाले भी जो है ना वो सोच समझ रखते हैं, उन्हें पता है कि कौन लोग हैं किनको वोट देना चाहिए। अब गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलेक्शन सर पे खड़े हुए हैं, फिर वही धांधली होनी है, फिर वही सब कुछ होना है जो पहले हो चुका है, वही फॉर्म 47 की हुकूमत। देखते हैं कि अवाम जो है वो किस हद तक जो है वो इस सब को जो है शिकस्त देती है। फिर अल्लाह हाफ़िज़।